الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے. دنیا میں ہر شخص کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے. کسی کا ایم پی سے وسیلہ ہے، کسی کا جو ہے وہ پی ایم سے وسیلہ ہے، کسی کا ایم ڈی سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی ایم سے وسیلہ ہے. ہر ایک کو اپنے وسیلے پر ناز ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایسی اونچی ذات کا وسیلہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور انہی کے وسیلے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین بھی عطا فرمایا ہے اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے کو دکان بھی دے جاتا ہے اور دکان کی محنت بھی دے جاتا ہے. جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو بچے کو جو ہے وہ کھیتی بھی دے جاتا ہے اور کھیتی کی محنت بھی دے جاتا ہے. ایسے ہی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے شاعر تو کہتا ہے محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کے وسیلے کی برکت سے اللہ رب العزت نے دین عطا فرمایا ہے. وہ دین اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے جس دین کے اوپر چلنے پر اللہ رب العزت دنیا میں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب فرماتے ہیں. آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل فرمائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی کامیابی ہے، اور دنیا میں کامیاب اس طرح فرمائیں گے کہ اس کی زندگی میں رب کریم چین اور سکون کی بھرمار فرما دیں گے۔ زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، امن و امان ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار کر دیں گے۔ کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ دنیا میں دنیا کے اعتبار سے اور آخرت میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب کرے گی۔ اس دین پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، جو دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور رب کریم نے اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ اور میرے بیٹوں، رب کریم نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دین کی ذمہ داری، دین کے باقی رکھنے کی ذمہ داری رب کریم نے اپنے ذمے لی ہے۔ اس لیے صحابہ جب دین میں داخل ہوتے تھے، ان کے نزدیک اس دین سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے تو بلال حبشی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کو ریت پر لٹاتے تھے، اور گرم ریت پر آپ کو جو ہے وہ سلاتے تھے، اور جو ہے انگاروں پر لٹاتے تھے، اور سارے سب کچھ مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بات کہتے تھے، ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، ہم مر تو سکتے ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، لیکن اس دین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ پر حالات کے دھارے اور حالات کی دیوار اور حالات کی چھت کے نیچے رکھا گیا، اور حالات جب سنگین سے سنگین ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جو ہے وہ شرمگاہ سے جو ہے وہ خون کے پھوارے چھوٹے، اس وقت جب نڈھال ہے، اس وقت اپنے بیٹے کو قریب کرتی ہے، بیٹا رو رہا ہے، اور ماں کہتی ہے میں نے تجھے رونے کے لیے نہیں بلایا، میں نے اس لیے نہیں بلایا۔ مشرکین سمجھتے تھے اب نصیحت کرے گی، اب وصیت کرے گی، میں نے تو بہت تکلیف اٹھائی، لیکن بیٹے میں تجھے اس کے خاطر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، سمجھتے تھے اصول زندگی کو، زندگی لیکن بدل ڈالے تیرے خاطر اصول زندگی ہم نے۔ ہم تو اپنی زندگی کے اصول الگ سمجھتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، ہمارے دلوں کی تمنائیں اور ہمارے دلوں کی آرزویں یہ تھی، ہم دنیا داروں کے دربار میں جا کر بیٹھے، قیصر و کسریٰ کے دربار میں جا کر بیٹھے، مسلمانوں اس وقت ہمارے دلوں میں یہی بات پنپ رہی ہے، اور یہی ہماری بزدلی کی وجہ ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو، ہم بھی بڑے لوگوں کے برابر ہو، اور لوگوں رب کریم نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے جو دین عطا فرمایا ہے، حضرت عمر کا قول سنو، عمر ابن خطاب کی بات سنو۔ وہ عمر فرماتے ہیں اس دین میں ہم داخل ہوئے
اور اس دین نے ہم کو عزتیں دی ہے. اگر ہم اس دین کو چھوڑیں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہم سمجھتے تھے ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے, بڑے بڑے لوگوں کے دربار میں بیٹھے, لیکن کائنات کے امام نے آ کر ہم پر آخرت کی ایسی محنت کی اور جنت و جہنم کا ایسا تذکرہ فرمایا کہ پھر ہمارے دلوں سے دنیا نکل گئی, اتنی نکل گئی کہ پھر جب قیصر و کسریٰ کا تاج عبد الرحمن بن عوف کے پیر میں آیا, آپ نے لات مار کر پھینک دیا. کسی نے کہا جانتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں, ھذا ہیا, یہی وہ ہے جس نے آج رستم کو بھگایا ہے. اگر میں بھی دل سے لگاؤں گا یہ بھی مجھے اسی طرح بھگائے گا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات میں نڈال پڑی ہے, بچہ قریب آتا ہے. کفار سمجھتے تھے, مشرکین سمجھتے تھے, ارے دنیا سمجھتی ہے ہم ذرا سے حالات میں جو ہے وہ دین چھوڑ دیں گے, دین اسلام کو چھوڑ دیں گے, ان کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے. اور باطل تجھ میں جتنا زور ہے, جتنی طاقت ہے اتنی طاقت لگا لے, ہم بھی اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے. اس دین اور دین اسلام پر بڑی بڑی آندیاں آئی, آندیاں ٹکرا کر چلی گئی, اور جو ہے وہ دین اسلام اسی طرح کھڑا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, حضرت سمیہ فرماتی ہے او بیٹے میں نے اس لیے قریب نہیں کیا تو میرے اوپر روئے, میں نے اس لیے قریب کیا ہے. یاد رکھنا مجھ پر تو کم تکلیفیں آئی اور مجھ پر تو کم مصیبتیں آئی, اس سے زیادہ مصیبت تجھ پر آ سکتی ہے, لیکن تو دامن رسول کو مت چھوڑ. صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ دین اسلام کو اس لیے جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں, اور یوں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ اس دین کے خاطر اللہ رب العزت نے ہم کو بھیجا ہے, اور اس دین میں اللہ نے عزتوں کو چھپایا ہے. جو اس دین کے مطابق زندگی گزارے گا, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, جب دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کر دیا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو جو ہے وہ اس دین کو دنیا میں بلند کریں گے اور بلند تر کریں گے, اور رب کریم کا یہ فیصلہ ہے. تو جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں دنیا کے اعتبار سے, آخرت میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب کرے. شرط یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, رب کریم کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے. اسلام کے مطابق زندگی گزارے, ارے دین کے مطابق زندگی گزارے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ دنیا جہاں جاتی ہے جانے دے, جس رخ پر چلتی ہے چلنے دے, ہم ہواؤں کے رخ پر رخ بدلنے والے نہیں. ہمارا ایک رخ طے ہے, ہم اسی رخ پر چلتے ہیں. ارے دنیا کو چاہیے وہ ہمارے رخ کے مطابق چلے. کائنات کے امام نے اعلان فرمایا تھا, ہم سب کے افسر نے اعلان فرمایا تھا, کالی کملی والے سنہری جالیوں والے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ نے اعلان فرمایا تھا, یا ابا سفیان, یا ابا سفیان, جیتکم بکرامت الدنیا
الدنیا والآخرہ، او ابو سفیان میرے پیچھے چل، جو میرے پیچھے چلے گا دنیا اور آخرت کی بہبود کو پائے گا۔ اس لیے جب کوہ صفا پر آپ نے آواز لگائی، تمام قبیلوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لمبی تقریر ہے، مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے۔ جب آپ نے فرمایا میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ آور ہوگا، مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، انت صادق الامین، آپ تو سچے اور امانت دار ہیں۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو پھر لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے لگے کیا ملے گا؟ ارے دنیا میں لینے دینے کی بات چلتی ہے، ہم تمہارا کلمہ دیں گے لیں گے تو تم کیا دیں گے؟ کائنات کے امام نے ضمانت دی، یوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کلمہ لے لو، جس جگہ پر کھڑے ہو وہاں سے لے کر مشرق تک، وہاں سے لے کر مغرب تک، وہاں سے لے کر شمال و جنوب تک، تم جہاں کہیں اس کلمے کو لے کر جاؤ گے کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے دنیا کے کسی انسان کو ہم یہ بات نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں کو، دنیا کے کسی انسان کو، ساری دنیا مخلوق ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جتنے انسان ہیں، جتنے مرد و عورت ہیں، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگی میں اپنا لے، پھر ہر حال میں وہ کامیاب ہیں۔ اور صحابہ کو اس بات کا یقین تھا، اس لیے ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت کی بڑی طاقت ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا تھا، جب پہنچے ہیں اس کے دربار میں ایک اکیلے تنے تنہا، کوئی فوج نہیں ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو ہماری تاریخ یہی رہی ہے، ہم کسی فوج کے ذریعے سے، ہم ملک و مال کے ذریعے سے، ہم جو ہے ملک و مال پر بھروسہ نہیں کرتے، کسی کی فوج پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے ایمان کی طاقت پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم رب کریم پر توکل کرتے ہیں کہ رب کریم کامیاب کرنے والے ہیں۔ آپ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، جب ذرا سا بھرم ہوا کہ ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو بدر میں کم تعداد میں کامیاب کر دیا اور پھر وہاں زیادہ تعداد میں ناکام کر دیا۔ ہماری تاریخ رہی ہے، ہم کسی کی طاقت سے ڈرتے اور گھبراتے نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں اس کو یاد کرو کہ ہم کس کے پروج ہیں، ہمارے پروج کیسے تھے، ہم کس کی اولاد ہیں اور کس دین کے اوپر ہم اپنی زندگی کو لائے ہیں اور کس دین کے کلمے کو ہم نے پڑھائے اور کس کے کلمے کو پڑھائے۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، صحابہ کو اللہ پر یقین تھا۔ ایک تنے تنہا ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچ چکے، باتیں بہت کرتا تھا رستم، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے۔ جا کر وزیروں نے کہا ایک آدمی آیا ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا، گدھے پر سوار، خچر پر سوار ہے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، کوٹن
یا ٹیری کاٹن کا کپڑا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کنتان پہنا ہوا ہے، تاج پہنا ہے۔ باتیں بہت کرتا تھا، کہا آنے دو۔ جب آئے اندر چلنے لگے، وہ سمجھتا تھا کہ ہماری شان و شوکت کو دیکھیں گے تو مسلمان جھیپ جائے۔ اقبال کہتے ہیں شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کوئی بدزن ہوتا تو بگڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ہم شیروں کی اولاد ہیں، لیکن ایک مدت تک ہم بنیوں کے ساتھ رہے، گیدڑوں کے ساتھ رہے، تو ہمارا رنگ بدل گیا، ہمارا دھن بدل گیا، ہمارا نظریہ بدل گیا۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جتنی محنت زیادہ کریں گے اتنا پیسہ زیادہ آئے گا، اور جتنا مال زیادہ آئے گا اتنی چیزیں زیادہ آئے گی، اور جتنی چیزیں زیادہ آئے گی اتنی زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ فاسد نظریہ ہے، فاسد نظریہ ہے اور کافرانہ مزاج۔ ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے جتنی دین پر محنت کی جائے گی اور جتنی ایمان پر محنت کی جائے گی اتنا ایمان بنے گا، اور جب بنے ہوئے ایمان کے ساتھ اعمال آسمان پر جائیں گے تو پھر رحمتوں کے، برکتوں کے، اخوتوں کے، بھائی چارگی کے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا میں ایمان کے بنانے کی محنت کی جاتی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین نے اس ایمان کے بنانے کی محنت کو کی۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا، اس لیے کہ جب ایمان بنتا ہے تو پھر قرآنی احکامات پر آدمی عمل کرتا ہے۔ اگر ایمان نہیں بنتا تو پھر قرآنی احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ قرآنی احکامات پر جو عمل کرائے گا وہ ایمان کرائے گا، اور بقدر ایمان کے آدمی اس پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے دیکھو ہماری زندگیاں مسلمانوں کی، آدھا تیر آدھا بٹیر، پچرنگی زندگیاں۔ کیا بات ہے؟ یہ تو ایمان والے ہیں، لیکن کہا کہ بقدر ایمان یہ قرآنی احکامات پر عمل کرنا۔ جتنا ایمان ہے اس کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے، تو یہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ قرآنی احکامات پر عمل کرائے۔ تو تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، اور صحابہ نے میدان دعوت میں ایمان کو سیکھا تھا۔ اس لیے میدان دعوت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو بنایا اور صحابہ نے ایمان کو سیکھا۔ تابعین، تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین، بعض اولیاء کو تو اللہ رب العزت نے اشارے غیبی سے اس کام کی طرف راغب کی۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، شہنشاہ ہندوستان، آپ اپنے باغیچے میں بیٹھے تھے، ابراہیم کہنزری رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ اللہ والے سیدھے سادے، ٹیڑھی میڑھی ٹوپی، بغل میں جھولا پڑا ہوا۔ خواجہ صاحب علم ظاہری کو جانتے تھے۔ قرآن اور حدیث کا علم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ علم ظاہری ہے، اور ایک علم باطنی ہے جو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر لیا جاتا ہے، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے لیا جاتا ہے، جس کو ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب یوں فرماتے تھے، دعوت کی محنت ہماری ایک ہے، اس کے میدان تین ہیں، اس میں سب سے پہلا میدان صالحین والی محنت، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا۔ جو آدمی اپنے آپ کو بنائے گا نہیں، سنوارے گا نہیں، اس کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا۔ اور پھر کوئی آدمی اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔
یہ عیسوی اور موسوی مزاج ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شیوا تھا، ہم محمدی ہیں، کوئی روتا ہے تو دامن میرا نم ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے سینوں میں. خیر ابراہیم کہنزری رحمت اللہ علیہ پہنچے. خواجہ صاحب علم ظاہری کو جانتے تھے، کوئی آئے تو اس کا اکرام کیا جائے. جلدی سے انگور کے خوشے توڑے اور لا کر پیش کر دیے. حضرت کھاتے چلے گئے. جب کھا چکے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا اور کھل کی ٹکڑی نکالی اور اپنے منہ میں رکھی. معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کیسے اللہ والے ہیں، ہمارے میٹھے میٹھے انگور کھا گئے اور دوری دوری کھل کی ٹکڑی کھاتے، ہمیں نہیں کھلاتے، آدھی خود کھاتے آدھی ہمیں کھلاتے. سوچ رہے تھے. حضرت نے اپنی چبی چبائی منہ کی گٹلی کو نکالا اور خواجہ صاحب کے منہ میں رکھا. جب رکھا تو عالم ارواح سامنے آ گیا. وہ انگور کا باغ اوجل ہو گیا. 25-26 جوڑی انگور کے بیل کی کھیتی تھی اور انگور ہوتا تھا اعلیٰ قسم کا. وہ اوجل ہو گیا اور جو ہے عاقب غیب سے آواز آئی، معین الدین ہم نے تم کو دنیا میں گلزار محمدی کو سینچنے بھیجا ہے، نہ کہ انگور کے باغ. اشارہ مل گیا. چھوڑا سنجر شریف کو اور پیر کامل کی تلاش میں نکلے. خواجہ عثمان ہرولی کے پاس پہنچے، جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں. ہرولی کے پاس پہنچے اور جا کر اپنی جو ہے وہ اصلاح کی اور ان کے ساتھ رہے. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر دین اسلام کا کام خواجہ صاحب کے ذریعے سے لیا. ہندوستان میں جو دین اسلام پھیلا وہ اللہ رب العزت نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے ذریعے سے پھیلایا. اس لیے ہمارے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور بڑی طاقت کے ساتھ فرماتے تھے اور بڑے وجدان کے ساتھ فرماتے تھے، اس ملک ہندوستان کے اندر دین اسلام اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، کسی کے لانے سے نہیں آیا. اور اس ملک ہندوستان میں دین اسلام رہنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا. ہم مٹ جائیں گے، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہماری اولاد رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن دین اسلام رہے گا. یہ اللہ کے فیصلے سے آیا ہے اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ. ارے یہ تو چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو مٹا دے، اس دیے کو بجھا دے، لیکن رب کریم فرماتے واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کریں گے چاہے کیسے حالات کی بدلیاں آئی اور بڑے بڑے حالات سے ہم ٹکرا کر اسی طرح کھڑے رہے. مسلمانوں یاد رکھو یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس وقت جو ہے برسر اقتدار ہے، ہم انہیں بھی کہہ دینا چاہتے ہیں آج تمہارا اقتدار ہے، یاد رکھو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ دنوں کو گھماتے اور پھراتے ہیں. آج تم کرسی پر ہو، کل کو ایسا نہ ہو. آج تم عرش پر ہو، کل کو تم فرش پر ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ آج کے فرش والے کل کو کرسی پر ہوں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ دنوں کو گھماتے پھراتے ہیں. اس وقت اقتدار کے نشے میں اگر وہ شریعت پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں اور دین اسلام کے اوپر انگلی
اٹھانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں اور اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہے۔ اس رسی کو، جس رسی کو رب کریم نے ڈھیلا کیا ہے، وہ رسی کو رب کریم کھینچیں گے اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے ہم اپنے اسلام پر، ہم اپنے ایمان پر اور ہم اپنی شریعت پر جمے رہیں۔ ہم اپنی شریعت پر جمے رہیں گے چاہے حالات کیسے آ جائے، حالات کے دھارے کیسے بدل جائے۔ اور لوگوں، ہم جس دین کو قبول کیے ہیں اس کی تاریخ کو پڑھو، یہ حالات میں چلتا ہے۔ مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا۔ حالات کیسے ہو، حالات کتنے زبردست ہو، میں آپ کو تاریخ کے اس باب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کا ایک باب وہ ہے، افسوس صد افسوس ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں، اپنی تاریخ کو پڑھو، تاریخ کے اس سنہرے باب کو کھنگالو۔ ایک سلطان حمید تھے جو خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ گزرے۔ یہ سلطان حمید وہی ہے جس کو جب کہا گیا تھا فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دی جائے، آپ نے اس وقت جو ہے وہ تاریخی فیصلے کی بات کہی تھی، کہا کہ ان ناپاک کو اور اس ناپاک قوم کو میں رہنے کے لیے فلسطین میں زمین رہنے کے لیے نہیں، دفن ہونے کے لیے ٹکڑا نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ کے خلاف جو ہے ایک یرغمال چلا ہے اور آپ کے خلاف جو ہے حالات کھڑے کیے گئے۔ اس وقت بھی ساری دنیا اسلام کے خلاف جو ہے وہ حالات کو خراب کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں اطمینان سے رہو اور خوب اطمینان سے رہو۔ ہم اپنے دین پر جمے رہے، ہم اپنے دین کی محنت کو کرتے رہے۔ سلطان عبد الحمید سے جب کہا گیا اور سلطان اب تمہاری بادشاہت خطرے میں ہے، اب تمہاری خلافت خطرے میں ہے اور تمام طرف سے تم خطرے میں گھرے ہوئے ہو، تمہاری خلافت کا اور تمہاری سلطنت کا بالکل وہی حال ہے جو حال 32 دانتوں کے درمیان زبان کا ہوتا ہے۔ سلطان مسکرائے اور کہا تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو بالکل صحیح کہتا ہے، میری سلطنت کا حال اس وقت ایسا ہے جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان ہے، لیکن یاد رکھ قانون قدرت یہی ہے، 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان پھر بھی اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دین اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین اسلام دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس دین اسلام کو، اس شریعت کو ہم اپنی زندگی میں جگا دیں۔ لوگوں یاد رکھو، دنیا کی حکومت اور حکومت کی حکومتیں اور بڑے سے بڑی طاقت یہ ہمیں اپنے دین سے نہیں ہٹا سکتی اگر ہم اپنے دین میں پکے اور سچے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دین میں پکے رہے، ہم اپنے دین میں سچے رہے، اپنے دین پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک، ایک ایک مسلمان تک یہ بات پہنچا دے ہم جس دین پر ہے رب کریم نے اسی دین پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے اور ہم کامیاب ہیں، اور رب کریم نے یہی دین دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ طے کیا ہے اور اسی کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر اپنی ذات سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے انسانوں کو ہم یہ بات بتلا دے جس کے خاطر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین نے اپنی زندگی کو کھپایا تھا۔ خواجہ صاحب نے 25-26 جوڑی
تھوڑی بیل کی کھیتی کو چھوڑا تھا اور دنیا انسانیت کو اور امت محمدیہ کو سجانے کے لیے اور دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کھپایا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے, دین اسلام پر چلنے کی اور اسی پر رہنے کی, اسی پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.